دین نے جو آسانی دی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ شوق عبادت میں، کچھ متشدد لوگ بھی ہوتے ہیں شوق عبادت میں وہ آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آ کے پوچھا کہ بتائیں نبی پاک نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اب وہ اس شوق میں آئے تھے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور ساری رات مصلی پہ رہتے ہیں، اگرچہ بعض احادیث میں یہ ملتا ہے لیکن وہ کبھی کبھار ہوتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیں ملنا چاہیے، حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے تو ہم بھی ساری رات پڑھیں۔ ایک ذہن بنا لیا جاتا ہے اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا 2 قدم بڑھ کے زیادہ نیک بننا ہے۔ آ کے پوچھا، یہ سیاستہ میں حدیث ہے کہ حضور کتنی نماز پڑھتے تھے، تو مومنوں کی ماؤں نے کہا کہ نبی پاک عشاء پڑھ کے آتے تھے، آرام کرتے تھے، تہجد کے وقت اٹھ کے نفل پڑھتے تھے۔ اب بھی یہ بات سننے کے بعد بھی انہوں نے مشورہ اور کرنا شروع کر دیا۔ پہلے گئے کہ معلومات کرتے ہیں، جس طرح حضور نماز پڑھتے تھے ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ اب جب جواب ان کی مرضی کا نہ آیا، اب انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے جناب حضور کے صدقے تو اللہ نے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، وہ تو پیغمبر ہیں، رسول ہے، معصوم ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، حضور تو تھوڑی بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، ہمیں زیادہ پڑھنی چاہیے۔ ایک کہنے لگے میں ساری رات نفل پڑھوں گا، دوسرے کہنے لگے میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اکیلا ہی رہوں گا، عبادت ریاضت میں رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی اور حضور نے بات سن کے بڑے ٹھنڈے اور بڑے میٹھے انداز میں فرمایا، میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا میں عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتا ہوں اور حقوق العباد بھی ادا کرتا ہوں۔ فرمایا یہی میری سنت ہے، اس کو اپناؤ گے تو میرے طریقے پہ چلو گے، اور جس نے میرا طریقہ چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبادت میں شدت کرنے سے حضور نے منع فرمایا۔ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان دین عطا فرمایا ہے، مشکل نہیں، آسان دین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک آدمی، حضور نے خود کہا بڑے نیک آدمی، انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ میں نے روز روزہ رکھنا ہے، ہر روز روزہ۔ آپ تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ اگر بابا جی روز روزہ رکھیں گے تو انہوں نے تو نفل روزہ رکھنا ہے، لیکن جس ان کی بہو نے بیچاری نے رات اٹھ کے بچوں کو دودھ بھی پلانا ہے، ایک دفعہ وہ سحری میں اٹھے گی ان کے اللہ خیر کرے روزے کے لیے، پھر اٹھے گی بچوں کو ناشتہ بنانے کے لیے۔ بابا جی چاہے فجر پڑھ کے 11 بجے تک سوئیں، مشکل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا روز روزہ رکھوں گا، اور وہ رکھنے لگے۔ یعنی روزہ رکھنے کی بھی کوئی شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کے گھر والوں نے شکایت بھیجی کہ حضور روز روزہ رکھتا ہے۔ حضور نے بلایا اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے ایک نیکی پر اللہ 10 کا اجر دیتا ہے؟ یا رسول اللہ دیتا ہے۔ فرمایا تو مہینے میں 3 روزے رکھا کر، ایک روزے پر اللہ 10 روزوں کا ثواب دے گا، تو 3 رکھنا پورے مہینے کا ثواب مل جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 روزے رکھ لیا کر، اللہ 30 کا ثواب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بعد میں پچھتایا کرتے تھے، فرماتے تھے مجھے اس پر اکتفا کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے عرض کیا اور ادب سے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ بھی طاقت رکھتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا چل ٹھیک ہے 2 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھ لیا کر۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ بھی طاقت رکھتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کر، 1 دن روزہ رکھ لے، 1 دن افطار کر لے۔ کہتے میں نے کچھ اور بھی عرض کیا تو حضور نے فرمایا بس کر، میں نے تمہیں وہ چیز بتائی ہے جو تمہارے لیے بڑی خیر والی ہے، اب اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی روز روزہ دیکھیں نا، روزہ رکھنے کی بھی کوئی شکایت ہے، لیکن یہ دین اتنا مشکل نہیں جتنا ہم اس کے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھوا دی تھی کہ جب تھک جاؤں گی نا میرے سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، تو میں رسی کے ساتھ لٹک جاؤں گی، پر میں نے نفل زیادہ پڑھنے۔ حضور کی اہلیہ محترمہ نے کہ میں یہاں لٹک جاؤں گی پر میں نفل زیادہ پڑھنے۔ اب بظاہر تو بڑا پیارا کام لگتا ہے نا، کہتے ہیں فلانے صاحب میں مصلی پہ ہی رہتے ہیں، میں نے نفل زیادہ پڑھنے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسی کھول دو، جتنے تمہیں جاگتے جاگتے پڑھے جائیں نا اتنے پڑھ لیا کرو، باقی وقت آرام کیا کرو۔ یہ دین اس طرح آپ اس کے تقاضوں دیکھیں، ہم نے نا اتنا مشکل کر دیا اور اتنا مشکل کر دیا، ہم نے بزرگوں کی باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ وہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، پر وہ مستحب عمل ہے، وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ یہ چونکہ ساری رات پڑھتے ہیں 40 سال پڑھنے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تہجد شروع کر لو تو پھر ہمیشہ پڑھنی پڑتی ہے۔ ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ یہ بات اگر یہ ہو گئی تو پھر خرابی ہو جائے، اس طرح نہیں ہے۔ آپ دین کے مزاج کو سمجھیں، یعنی عمرہ کر لیا تو اب حج فرض ہو گیا ہے، تو جس بندے کے پاس قرضہ اتارنے کو پیسے نہیں اس پر حج کیسے فرض ہو گیا؟ عمرہ ہے، حج ہے۔ جان بوجھ کر اگر آپ مشکلات پیدا کریں گے تو آپ دشواری میں آ جائیں گے۔ دیکھو نماز بھی پڑھیں تو کچھ دیر پڑھیں، کچھ دیر آرام کریں، اور روزہ بھی رکھیں تو ایک دن رکھیں اور ایک دن آرام کریں۔ پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئمہ مساجد کو حکم دیا، فرمایا جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو مختصر پڑھاؤ، اور جب تم نے خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھو۔ خود پڑھنی ہو تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے نفل کی نماز میں، تو دیکھا کہ سرکار نے پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ اب وہ ایک مسجد کے امام تھے، وہاں جا کے انہوں نے بھی پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، یعنی 2.25 سپارے، وہ بھی ایک رکعت میں۔ ایک آدمی مزدور آدمی تھا پیچھے، وہ بیچارہ تھک گیا، اور جب کچھ دیر تو وہ کھڑا رہا پھر وہ تھک گیا، اس نے نماز توڑی، ایک کونے میں جا کے اپنی نماز پڑھی، بیٹھ گیا۔ اب جب نماز مکمل ہوئی تو ہر آدمی اسے برا بھلا کہنے لگا، تجھ سے قرآن نہیں سنا جاتا، اللہ کہنے لگے۔ بہت سارے لوگ، شخص اکیلا تھا، پریشان ہو گیا، اب اس کے اندر تو کچھ اور تھا نہیں، تھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا یار تم نے مجھے بہت تکلیف دی، میں اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ چرانے والا آدمی ہوں، میں تھک جاتا ہوں، تکلیف میں ہوں۔ معاذ ابن جبل ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، اور بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت معاذ ابن جبل، لیکن فرماتے ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ میں تھک گیا، اور پھر میں نے اپنی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے حضور میں بیٹھ گیا، لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس جماعت میں شریک تھا، میں نے حضور کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا بلاؤ نا معاذ ابن جبل کو۔ حضرت معاذ ابن جبل آئے تو حضور فرمان، یہ لفظ ہیں حدیث کے، حضور فرمانے لگے کس نے اجازت دی اتنی لمبی نماز پڑھانے کی؟ کس نے تمہیں اجازت دی؟ فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ تو نے پڑھنی ہو تو سورہ شمس پڑھ لیا کر، سورۃ الدعا پڑھ لیا کر، تو نے سورۃ بقرہ ہی شروع کر دی ہے۔ کس نے تجھے کہا کہ تو لوگوں کو دین سے دور کرے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تو کہا کہ تم نماز بھی پڑھاؤ گے تو معتدل پڑھاؤ، درمیانی۔ کیا حسین لفظ ہیں، اس حدیث پر وجد آتا ہے یار نماز اللہ کی، اس میں کسی اور کا خیال آ سکتا ہے؟ پر پڑھو نا حدیث، مزہ آ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں نماز لمبی پڑھاؤں، پھر پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے تو میرا دل کرتا ہے اس کی ماں پریشان ہوگی، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔